ایک کانوائے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ایک نوجوان نے دوران راہ جو کچھ دیکھا وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ راستے میں اکا دکا مسلمان خواتین ملتی گئیں، انہیں بھی ہم اپنے ساتھ قافلے میں شامل کرتے آئے۔ سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی درندگی کا جی بھر کر مظاہرہ کیا تھا۔ ہوشیارپور سے نکلتے ہوئے ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ملی، والد صاحب نے اٹھایا تو اس کی ٹانگیں اور سینہ کٹے ہوئے تھے۔ ایک مشہور خاندان کی یہ نوجوان خاتون تھی۔ ابا جی کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ ضبط نہ کر سکے۔ اس خاتون نے صرف اتنا کہا کہ آپ جائیے چاچا جی، غم نہ کریں، اتنا سب کچھ ہو جانے پر پاکستان تو بن گیا ہے اور مجھے خوشی اسی بات کی ہے کہ میں امت کے کسی کام تو آئی۔ نہر عبور کر کے ہم سب شدت خوف سے کانپ رہے تھے کہ ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ ڈاکٹر نصیر الدین آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ نسوانی آواز آئی اور وہ فوراً اس طرف لگ کے ایک خاتون خون میں لت پت پڑی تھی۔ پانی پلا کر مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس خاتون نے مرتے وقت صرف اتنا کہا کہ شام 84 کی جنگ میں میرے والد اور 7 بھائی، اس کے علاوہ چچا اور ان کے 4 لڑکے شہید ہو گئے ہیں۔ 3 بہنیں لڑتے ہوئے اپنی عزت بچانے کی خاطر نہر میں ڈوب گئیں۔ والدہ کو انہوں نے خود قتل کر دیا۔ میں چھپ گئی تھی، انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا، جب قریب آئے تو میں نے چھرے اور ٹوکے سے 2 کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے جھلا کر میرا یہ حشر کیا ہے۔ آخری سانس لینے سے پہلے اس مظلوم خاتون نے کہا کہ پاکستان کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ جلندھر کے مسلمانوں نے جس بے جگری، دردمندی اور زبردست قربانی سے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا، وہ تاریخ پاکستان کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک پاکستان کو تاریخی قربانیوں سے ہمکنار کیا۔ جلندھر کیمپ کے واقعات بڑے دلدوز تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون آخری دموں پر تھی، اسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ کانوائے پر پاکستان جا رہے ہیں تو اس نے بابا جی کو بلا کر کہا یہ میرے زیورات ہیں، خاندان کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں، ان زیورات کو قائد اعظم تک پہنچا دیجئے کہ شاید یہ قیمتی زیورات پاکستان کے کسی کام آ جائیں۔ ناظرین، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ ملک کس قدر قربانیوں اور کتنی محنتوں، مشقتوں اور کتنی لاشیں گنوانے کے بعد ملا ہے۔ ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر کوششیں شامل کرنی ہیں۔